به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام نوجوانان عظام، انتہائی قابل قدر بزرگان دین، عزیز طلباء کرام، حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، اللہ رب العالمین کو بے حد فضل و احسان ہے کہ میرا اللہ نے منا اور توڑنا دنیا کا تمام گھراں بچوں اپنا پاک کر، یعنی جامع مسجد کے اندر تمام عبادات الہیہ بچوں سب تو عظیم ترین عبادت نماز جمعہ کی انتظار واسطے اپنا کارما آنے کی توفیق بخشی۔ یہ
کہ دنیا میں ایک پتو بھی ایک کنکرو بھی اپنی جگہ تو بغیر حکم الہی تو اور توفیق الہی تو حل لے سکتو چے جائے کہ ہم بغیر توفیق الہی کے مسجد تک پہنچ جائیں نہ معلوم اس مسجد کا اطراف میں کتنا کرانا مختلف برادریاں تو مختلف قبیلہ اور خاندانہ تو اور جس چنڈا کا تھلا ہے وہ اور تم سارا اور وہ چنڈو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چنڈا کا زیر سایہ رہنے والا بہت سارا بالغ مسلمان مرد نماز جمعہ کو محروم ہو جائیں نماز پنجگانہ تو محروم ہو جائیں نماز عیدین تو محروم ہو جائیں مختلف وساوے سنا کا ذہن میں شیطان طرح طرح کا نار دل ور اپنی سون نہ رکھے وہ یہ سمجھاوے کہ بھئی فلانا موقع پر تیری نماز نہیں اوڑ لگی یا نماز پڑھے گو تینا نماز پڑھ گا کے لبے گو تیرا نال بہت سارا جوان اٹا کٹا صحت مند تندرست وہ اپنا کاروبار میں لگا ہوئے ہیں نماز چھوڑنا آج تک انہوں نے کہیں تکلیف کا مصیبت پریشانی نہیں آئی تو کس واسطے یہ نماز جمعہ کا اڑا کرے اپنا کاروبار میں لگ اپنی ملازمت میں لگ اپنی مزدوری میں لگ اپنا کام میں لگو رو جس کی وجہ تو ان وساوس کی بنیاد پر نعوذ باللہ علیاذ باللہ وہ بالغ مسلمان مرد نماز جمعہ کو محروم ہو جائے جس نماز جمعہ واسطے مخصوص انداز میں قرآن کریم نے آواز لائی اور ندا دیتی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اے ایمان والو جس وقت تک نماز جمعہ واسطے بلائے ہو جائے اذان کا ذریعہ فسعوا الى ذکر اللہ دنیا کا سارا کاروبار نہ دنیا کی ساری مشغولیات نہ دنیا کا سارا دھندا نہ کانٹ پیچھے پھینک گئے بغیر کسی پرواہ تو بغیر کسی نقصان کا پرواہ تو بغیر دنیا کا کسی فائدہ کی پرواہ کیا مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور قرآن سمجھاوے وذر البیع تم کاروبار نہ خرید و فروخت نہ مزدوری نہ جس پیشہ میں تم لگا ہوئے اس پیشہ نہ چھوڑ دیو وذر البیع پھر قرآن بہترین انداز میں پیار نہ سمجھاوے ذالکم خیر لکم تھارا واسطہ یہی چیز چنگی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جمعہ والا دن جس وقت ہم نماز جمعہ واسطے اذان کا ذریعہ بلائے ہو جائے فسعوا الى ذکر اللہ اللہ کا ذکر کی طرف یعنی مسجدوں کی طرف اپنا رخ کر لیو کوشش کرو وذر البیع خرید و فروخت کو لفظ اس واسطے قرآن کریم نے بیان کیو کہ اہل عرب کے اندر تجارت بہت عام تھی اور لوگ بہت زیادہ تاجر تھا چاہے وہ ایکسپورٹ کا ذریعہ امپورٹ کا ذریعہ جس طرح بھی ہے وہ تجارت میں بہت زیادہ مشہور رہے تھا اس واسطے قرآن نے خاص طور پر دکھتی ہاتھ پر رگ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ تم خرید و فروخت تک چھوڑ دیو اس کو مطلب یہ نہیں کہ یہ اعلان قرآن پاک کو یہ اللہ رب العالمین وہ ارشاد صرف دکاندارہ مسئلہ ہے تاجرہ مسئلہ ہے مفسرین نے لکھو کہ مزدوری کرنے والا مزدور مسئلہ ہے تاجر پیشہ تجارت کرنے والا تاجر پیشہ والا واسطہ ہے اور دنیا کا کسی کاروبار میں بھی جو شخص مشغول ہے مصروف ہے وہ سب اس میں آ جائیں کہ وذر البیع تم خرید و فروخت نہ چھوڑ دیو اپنا کاروبار نہ چھوڑ دیو ذالکم خیر لکم تھارا واسطہ یہی چیز بہتر ہے تھاری آخرت واسطہ ہے تھاری دنیا کی بہتری واسطہ ہے تھاری اخروی زندگی کی بہتری واسطہ ہے ذالکم خیر لکم تھارا واسطہ یہی چیز بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تمنا سمجھ آئے اس چیز قرآن کہا کہ میں تمنا سمجھ دیتی ہے میں تمنا دماغ دیتو سوچن واسطہ ہے
میں غور و فکر واسطے اتنا بڑا دماغ دیتو، دل دیتو، زبان دیتی بولن واسطے، آزاد دیتا استعمال میں لیان واسطے، یہ ساری چیز میری قدرت کے اوپر دلائل ہیں، اور ان دلائل کی روشنی میں تم یہ سمجھ سکیں کہ رب العالمین کا ارشاد نہ اور رب العالمین کا حکم نہ کیا ہم اپنی زندگی میں ٹھکرا رہے ہیں، یا اس حکم کے اوپر ہم اپنی زندگی کے اندر اس حکم نہ اپنا رہے ہیں۔ اور ہم خود غور کریں کہ قرآن کو اعلان ہو رہے ہوئے اللہ کی طرف ندا دینا رو ندا دے، آواز دینا رو آواز دے کہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور پھر قرآن پاک قربان جائیے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ وروں کہ اللہ رب العالمین بہترین انداز میں اپنا اس انسان نہ اپنا بندہ نہ خاص طور پر صاحب ایمان نہ یہ چیز سمجھاوے۔ اور اللہ کو ارشاد آگا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ کاروبار میں زیادہ اپنا دل نہ لاوے، یہ دنیا کی مشغولیات نہ اپنے نزدیک رکھے اور دنیا کی مصروفیات نہ ترجیح دے اعمال نیک اور نیک اعمال ور۔ فرمایا اس واسطے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ سمجھو کہ انسان کی یہ فطرت ہے یا فطرت میں بڑھائی ہے کہ اس کے اندر دنیا کی مشغولیت زیادہ ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت تم نماز پڑھ چکے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم نے کون روکا ہے؟ مسجد تو باہر چلے جاؤ اور فرمایا اپنا رزق تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ اس اعلان کی طرف اللہ رب العالمین تو اپنا متوجہ فرما رہے ہیں، جس نماز جمعہ کی طرف اللہ رب العالمین سعی کرنے کی تو اپنا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمائے ساری چیز لہو و لعب تو، تجارت تو، لین دین تو، کاروبار میں مشغولیت تو زیادہ بہتر ہیں، اور جس چیز کی بہترینہ اللہ رب العالمین اپنی زبان کو ارشاد فرماوے کہ تھارا واسطے یہ چیز بہتر ہے، ہم اس نہ سائڈ رکھے، دنیا کا کاروبار میں مشغول ہو گئے، اس میں مشغولیت کا نار گویا کہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ خاموش انداز میں خدا کا حکم نہ ٹھکرایا کہ نہیں میرا کاروبار پسند ہے، مینا اپنی مزدوری کو جو پیش ہو وہ پسند ہے، مینا اپنی تجارت پسند ہے، مینا اپنی ملازمت پسند ہے۔ قرآن کو یہ پیغام ہے جمعہ دن ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو حکم آ رہا ہے کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، چلو میری مسجدہ کی طرف، چلو میرا گھراں کی طرف، یہ ساری چیز تجارت تو، لہو و لعب تو، سارا کما تو تھارا واسطہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین دھیان اور توجہ کا نار، اللہ کا خوف کا نار، اللہ رب العالمین ہم سب نہ اس عظیم ترین عبادت نماز کو پابند پڑھا ہے۔ نماز جمعہ کی حاضری واسطے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے، اور شیطان کا مختلف جڑا وسوسہ بطور خاص جمعہ والا دن نماز جمعہ نہ کھجان واسطے ہمارا دل کے اندر آوے، اللہ پاک ان تمام وساوس سے شیطانیہ تمہاری حفاظت فرمایا جس نے بغیر عذر تو، بغیر کسی عذر تو، جس نے نماز جمعہ ترے جمعہ چھوڑ دیتا، فرمایا اس کو شمار جو ہے نا وہ منافقہ کی لسٹ میں ہو جائے، منافقہ کی فہرست میں اس کو شمار ہوا کہ وہ شخص منافق ہے۔ اور جتنوں دین اسلام نہ نقصان منافقین تو پہنچے ہوئے، اتنوں کافروں کو اور مشرکوں کو بھی نہیں پہنچے۔ اس واسطے اللہ ہماری حفاظت کرے کہ ہم سستی نہ غفلت نہ رہا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بزرگ ہے، معذور ہے، وہ جامع مسجد تک چل کر نہیں آ سکتو، اس کا کنم آزان آواز کی جیل بھی، بیان ہی مائک تو آواز جیل بھی، لیکن وہ معذور ہے، کسی عذر کی وجہ تو مسجد تک نہیں پہنچ سکتو، وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ لیکن جس نے اللہ نے صحت دیتی، تندرستی دیتی، چلن کی طاقت دیتی، سوچن واسطے دماغ دیتو، سنن واسطے دو کان دیتا، دیکھن واسطے دو آنکھ دیتی، ان نعمتاں اگر ہم شمار کرنا چاہاں، قرآن کے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتاں نہ شمار کرنا چاہیں کبھی شمار کر ہی نہیں سکتا، میری نعمتاں نہ تم شمار کر ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، تمہیدی طور پر میں چند یہ بات تھارے سامنے عرض کی، اور اس کا ناڑی مولانا جاوید صاحب رفیق محترم حفظہ اللہ تھارے سامنے میرا تو پہلا قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کا متعلق کچھ تفسیر بیان فرما رہا تھا۔
اور قرآنی نکات بیان فرما رہا تھا. اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا جتنا مضامین ہے گویا کہ ایک سورہ فاتحہ پورا قرآن کو خلاصو ہے. ایک سورہ فاتحہ پورا قرآن کو خلاصو ہے. اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں جتنا مضامین ہے ان سب کو ہونا مستفیض فرما ہے. اس کا ناڑی جس وقت سورہ بقرہ شروع ہے، میرا ذہن میں کچھ اور مختلف گل تھی لیکن مولانا کی زبانی اس وقت سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہو رہی تھی اور وہ سن رہے تو میں مناسب سمجھو یہ سلسلہ نہ ختم کرنا ہے بجائے اور آگے بڑھا جائے. قرآن پاک میں سورہ بقرہ کو افتتاح ہے اور سورہ بقرہ کو آغاز ہے الف لام میم تو. الف لام میم اور مجودین حضرات جڑا ہے، مجودین تو مراد یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن صحیح پڑھنا ہونا سکھایا ہو، تجوید کا نال، گرامر کا نال. کوئی بھی چیز ہے تم انگلش سیکھو، گرامر تو بغیر انگلش نہیں سیکھی جاتی. کچھ ایسا سینٹینس ہے، کچھ ایسی چیز ہے، کچھ ایسا قواعد ہے ہندی کا اندر جڑا ہم تو بغیر ہم ہندی نہیں سیکھ سکتا. اور اسی طرح عربی زبان جڑی ساری زبانوں کی سردار ہے، اس زبان واسطے بھی کچھ قواعد ہیں، گرامر ہے، اس کا نال قرآن نہ صحیح پڑھنے واسطے ہے، جس کا بارہ میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کا بارہ میں کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، اقرأ القرآن بلحون العرب ورتل القرآن ترتیلا. فرمایا قرآن جب تم پڑھے نا عرب کا لہجہ میں پڑھا کرو. قرآن گوجری میں نہیں اترے، قرآن عربی میں اترے ہوئے. قرآن پہاڑی میں نہیں اترے، قرآن عربی میں اترے ہوئے. جس عام جی تو اور بہت ساری زبانیں نا سیکھنے واسطے ہم اپنی نسلانہ نسل در نسل کوشش کرنا کہ ہماری نسلہ میں انگریزی زبان خوب عام ہو جائے، پختگی کا نال آ جائے. ہندی زبان اس وقت رائج کر دی تھی ہمارا اس وقت حکومتی سطح پر، اس کا پیچھے ہماری کوشش ہے کہ ہمارا کوئی بچوں ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جس نے ہندی زبان نہ آتی ہے. اس کا نال اول ترین ساری زبانوں کی سردار عربی زبان ہے اور قرآن پاک ساری کتابوں کی آخری اور خلاصہ کا طور پر آخری کتاب ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب واسطے زبان کو انتخاب کی عربی زبان، زبان کو انتخاب عربی زبان ہے اس واسطے کہ اللہ رب العالمین کی خود اپنی زبان بھی عربی، اللہ رب العالمین کو کلام یعنی قرآن پاک عربی زبان میں، جس نبی پر اللہ نے قرآن اتارے وہ نبی عربی ہے. وہ نبی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ علیہ السلام پر قرآن اترے ہو عربی زبان میں اترے ہو اور وہ عربی زبان میں قرآن مارا تک پہنچایا گیا. اس واسطے مجودین نے فرمایا، قرآن کریم کی گرامر لکھنا نے فرمایا اور قرآن کریم نے تصحیح نال صحیح پڑھنے واسطے جن حضرات نے قواعد مقرر کیا انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو جڑا الفاظ جڑا وارد ہوا اور ارشاد ہوا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کریم نہ پڑھو عربی لہجہ میں، عربی لہجہ میں قرآن نہ پڑھو اور قرآن نہ تجوید کا نال پڑھو. معاذ کر رہے تو کہ جس وقت ہماری محنت قرآن کے پیچھے نہیں ہوتی، اپنا بچہ نہ صحیح معنی میں قرآن صحیح پڑھنے کا متعلق ہماری کوشش نہیں ہوتی، پھر وہ کہ ہم آخر جوانی کا درجہ میں پہنچ جائیں، جوانی کا مرحلہ میں پہنچ جائیں، پھر بڑھاپو آ جائے، پھر شرم اور حیا آنے لگ پا کہ اس جوانی کی عمر میں، اس بڑھاپا کی عمر میں اگر ان کسی ورنہ کیوں کہ میرا قرآن سکھاوت ہے یا میرا واسطہ ہے میری بے عزتی ہے، شیطانی وسوسہ ہے. حالانکہ قرآن کریم سیکھن میں جو ہے نا وہ قبر میں جان تک مارا کوڑا موقع ہے کہ بھئی قرآن سیکھو، قرآن نہ سیکھو بھی اور قرآن نہ سکھاؤ بھی. اور قرآن کریم کا سیکھن اور سکھان پر جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی زبانی ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تھارا بھی جو سب تو بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن نہ سیکھا اور دوسرا نہ سکھاوے. مواز کر رہے تھے بزرگوں بھائیوں کہ قرآن کریم نہ عربی زبان میں پڑھنو، قرآن کریم نہ صحیح پڑھنے کے متعلق ہماری کوشش میں کہ ہمارا بچہ قرآن نہ صحیح پڑھے. جس قرآن نہ ہم نے صحیح پڑھنا ہے اگر اسے قرآن نہ ہم غلط پڑھ لگا، فرمایا حدیث پاک میں آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے رب قارئ یقرأ القرآن، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارا لوگ ایسا ہیں،
بہت سارا صاحب ایمان والا ایسا ہے کہ وہ اپنی طرفوں دا عبادت سمجھ گیا قرآن کی تلاوت کریں کہ ہوں صبح صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کروں لوگوں منت تاکہ ثواب مل جائے. اس کا سامنے وہ حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان مبارک تو پڑھے ہو الف لام میم، اور الف لام میم میں 3 حرف ہیں. فرمایا گویا کہ اس شخص نے الف پڑھنے پر 10 نیکی حاصل کی، لام پڑھنے پر 10 نیکی حاصل کی، میم پڑھنے پر 10 نیکی حاصل کی. الف لام میم صحیح معنی میں پڑھ گئے، اس نے اپنا اعمال میں ذخیرہ کر لیو 3 نیکیاں ہو. اس کا سامنے حدیث ہے، وہ حدیث نہ رکھے قرآن کی تلاوت کرے، لیکن قرآن کی تلاوت کرے غلط انداز میں، چونکہ قرآن اس نے سیکھو نہیں، بغیر قرآن سیکھن تو وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے عبادت سمجھ گیا. حدیث پاک میں رب قارئ یقرأ القرآن، بہت سارا قرآن پڑھنے والے لوگ اس طرح ہیں جڑا اپنی طرفوں عبادت سمجھ گیا قرآن پڑھے والقرآن یلعنہ، لیکن قرآن انہاں اوپر ایک ایک لفظ پڑھنے پر لعنت بھیجے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھا تلاوت کرے الف لام میم، قرآن کا لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر، لعنت ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قرآن پڑھے لیکن قرآن کا لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے تلاوت، لعنت ہے تلاوت. سوال یہ ہے کہ یہ بندو قرآن پڑھ رہے اور قرآن کی طرف لعنت کیوں آ رہی ہے؟ قرآن کی طرف لعنت آ گیا اس واسطے کہ وہ قرآن صحیح انداز میں پڑھے نہیں جا رہے. انگریزی زبان اگر کوئی قاعدہ کا خلاف پڑھے تو بڑا غصہ آ جائے، ہمارا ٹیچر نہ غصہ آ جائے، ہمارا پروفیسر صاحب نے غصہ آ جائے، ہمارا لیکچرر صاحب نے غصہ آ جائے، ہمارا ڈاکٹر صاحب نے غصہ آ جائے کہ انگریزی بولنی اتنا نہیں آتی، اتنا انگریزی صحیح بولنی نہیں آتی تو انگریزی بولے کیوں ہے؟ جس اللہ کی زبان عربی ہے، جس رب کی زبان قرآن کی شکل میں اس کو کلام عربی میں ہے، جس رب نے وہ قرآن عربی نبی عربی پر اتارے ہوئے ہے، اور ایسا امتی کے حوالے، ایسا انسان کا اور صاحب ایمان کا حوالہ اس قرآن کریم نے کیو ہے کہ جس ایمان اڑا وہ واسطو قبر میں فرشتہ نے نال ہے، وہ سوال و جواب کی شکل میں عربی میں من ربک، من دینک، من نبیک، تیرا نبی کون تھا، تیرا دین کون کے تو، تیرا رب کون تو، وہ بھی کسی اور زبان میں نہیں. اللہ پاک نے اتنی پیاری زبان کو انتخاب کیو اور اس کو سلسلہ قیامت تک وسط ہے جوڑ دی تو صاحب ایمان کا نار. پھر اس عربی زبان میں اتریا ہوا قرآن اگر ہم غلط پڑھا، تجوید کا خلاف پڑھا، فرمایا قرآن اس کا پر لعنت کرے، قرآن اس کا پر لعنت کرے. لیکن جس شخص نے کوشش کی، اس گل نہ سن گئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اگلی گل سنو. فرمایا جس شخص نے کوشش کی قرآن میں صحیح پڑھنے کی، علماء کرام کے نزدیک لگنے کی کوشش کی، اپنا قرآن صحیح کرنے کی کوشش کی، اپنا بچہ نہ کسی ایسا حافظ قاری عالم کو بھیجنے کی کوشش کی کہ میں تاکہ یہ حافظ صاحب میرا بچہ نہ صحیح قرآن پڑھاوے، تجوید کے مطابق قرآن پڑھاوے. فرمایا جس نے یہ ساری کوشش کی اور کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر اس کی کوئی غلطی رہ جائے، اس کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر وہ قرآن پڑھتا میں اڑے، تو میں عرض کروں نا کہ ہمارا پرانا بزرگ تھا، وہ کوشش کرے تھا قرآن پاک نے صحیح پڑھنے کی. اس زمانہ کا جتنا علماء تھا، اس زمانہ کا علماء پڑھا بیٹھے تھا، سیکھے تھا، وہ قرآن انہوں نے سکھاوے تھا، وہ قرآن اسی طرح پڑھتا پڑھتا دنیا تو چلے گیا. عام انہوں کا متعلق کا ہے بدزنی نہیں کرتا کہ اللہ معاف فرماوے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہگار میں، کیونکہ میں خود اپنی زبان تو سنے کہ ایسا بزرگ جو قرآن پڑھے تھا، انہوں نے قرآن اگر نہ پڑھنا آوے میں جوڑ جوڑ کر قرآن پڑھے. الحمدللہ رب العالمین، الف حمزہ لام زبر الحامیم زبر ہم الحم دال پیش دو الحمد لام لام زیر لیل لام کھڑا زبر لا للہ حاضر ہی. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بہت پسندیدہ ہے کہ میرے بندو میرا قرآن نہ صحیح پڑھنے واسطے کتنی کوشش کرے، کتنا آڑا اور ترلا کرے کہ میرا قرآن صحیح معنی میں پڑھ جائے. فرمایا جو شخص قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن پاک نہ صحیح معنی میں پڑھنا چاہے، اس کے باوجود اگر اس کی زبان میں لکنت ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا میں اڑے، رب تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے ذریعے فرمایا اللہ پاک اس نے دونوں ثواب نصیب فرمایا. اللہ پاک اس نے دونوں ثواب نصیب فرماوے، پہلو ثواب قرآن پڑھنے پر اور دوسروں قرآن اڑ گئے پڑھنے پر. کہ میرو بندو میرا کلام نہ پڑھنے کی کوشش کرے لیکن اس کی زبان اڑے، یہ کدے جوڑ کر گیا پڑھے، کدے رواں کر گیا پڑھے، کدے کوشش کرے، کدے فلانا عالم کو لے جائے، کدے فلانا قاری کو لے جائے، کدے فلانا حافظ کو لے جائے.
کیونکہ قرآن پڑھنے میں کوئی شرم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک ترتیب تھی دنیا کی. وہ مزدور پیشہ صحابی تھا. عرض کروں نا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ کیو، سلام کیو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت پوچھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہتھا میں جس وقت صحابی کو ہاتھ آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیو کہ میرا اس صحابی کا ہتھا پوری پہ ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا صحابی نا کہ میرا صحابی تیرا ہتھا پوری کیوں پہ نہیں، تیرا ہاتھ سخت کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بال بچو ہے، اپنا بال بچہ واسطے حلال کمائی واسطے ہوں دن بھر پتھر توڑوں، ہوں تیڑی ساری پتھر توڑوں. مزدور پیشہ آدمی ہے، تیڑی پتھر توڑ کے اپنا بچہ واسطے روزی کو انتظام کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. باقی صحابہ نے مخاطب ہو گئے، ان صحابی کو اپنا ہاتھ میں لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بوسو دیتو اور فرمایا کل قیامت کا دن میرا امتیوں وچوں جس نے حلال کمائی واسطے اپنا بچہ نہ حلال کھلانے واسطے اور محنت اور کوشش کی رہے گی اور اس کا ہتھاں پوری پہ جائیں گی، میرا یہ ایسا یہ میرا امتی کل قیامت میں میرے نزدیک اس طرح ہوے گا، میرا قریب اتنا ہوے گا جس طرح میری یہ دو انگلی میرے نزدیک ہے. میرے بھائی اور دوستو، قرآن سمجھنے کی چیز ہے، دین سمجھنے کی چیز ہے. پتہ نہیں ہم کس خواب میں، کس غفلت میں، دنیا کا کس طرح کا وساوس میں، شیطانی دھوکہ میں اندر قرآن نے ہمیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. قرآن نے ہماری بہت قدر کی ہے، قرآن نے صاحب ایمان کی بہت قدر کی ہے، قرآن نے ایمان اڑا کی بہت زیادہ قدر کی ہے. معاذ کر کے کبھی نہ گالی آئی تو یاد آ گئی کہ حضرات صحابہ آج ہم سمجھا کہ شاید ماراور یہ آفت ٹوٹ آئی کہ ہم مزدور پیشہ ہیں، آج ماراور یہ آفت ٹوٹ گئی کہ ہم تاجر پیشہ. صحابہ بھی تاجر پیشہ تھا، صحابہ بھی مزدوری کرے تھا، صحابہ بھی جڑائے ہوئے یہ کرے تھا کہ مزدوری کر کے اپنا دال روٹی کو انتظام کرے تھا. یا دنیا حرکت کا ناڑ ہے، اس دنیا میں کچھ حرکت ہوئے گی، اللہ کی طرفوں برکت نازل ہوئے گی، حلال کمائی واسطے ہے. فرمایا وہ تاجر کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مان نبیین و صدیقین. سچو تجارت پیشہ، سچو بزنس مین جو آدمی سچو بزنس مین ہے، سچو تاجر ہے، فرمایا کل قیامت کا دن اس کو عشر انبیاء کا نال بے گو، اس کو عشر صدیقین کا نال بے گو. لیکن اسے کا اپوزٹ، اسے کا برخلاف اگر کسی امتی نے جھوٹ بول کر تجارت کی، غلط بیانی کے نال تجارت کی، بھئی یا کرتے سمجھ لو اچھی طرح کہ زندگی کے اندر روزی مقدر کی ہے، روزی زندگی کے اندر مقدر کی ہے. محنت کے اوپر روزی نہیں ملتی، روزی مقدر نہ ملا ہے. ورنہ اگر محنت کے اوپر، کاوش کے اوپر دن رات جڑی ہے روزی واسطے دوڑ ڈان پر اگر روزی ملتی ہے تو وہ کہتا ہوا کہ جتنی محنت ہوں کروں اتنی اور کوئی کرتا ہی نہیں، ساری روزی ملنا ملنی چاہیے. ٹھیکیدار صاحب کیا جتنی محنت ہوں کروں اپنا پیشہ ماں اتنو اور محنتی ہو ہی کون سکے، نہ تیڑی دیکھوں نہ رات دیکھوں. ایک مزدور آدمی ہے وہ کیا وہ سویرا نکلوں جو ہے 8 بجے رات کا 6-7 بجے مزدوری کر کے واپس آؤں، تیڑی ساری میرے لگ ڈورو ہو جائے، جتنی محنت ہو کروں لہذا روزی محنت سب کو زیادہ ملنی چاہیے. لیکن نہیں، روزی محنت پر نہیں ہے. محنت وہ حکم اللہ پاک کو ہے محنت کرو، لیکن محنت کرنے تو بعد اس سے نہ ایمان کامل کی ہو جائے. ورنہ اپنی محنت پر اگر روزی لیا تو پھر خدا پر بھروسہ ہی کیوں ہے، پھر گویا کہ توکل اللہ ختم ہے، اللہ پر بھروسہ ختم ہے. ہم نے محنت کرنی ہے اور محنت کرنے تو بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے کہ رب العالمین نے جتنی مقدر میرا میں روزی رکھی ہے وہ مینا مل گئے رہ گئی، اس نے مینا مل گئے رہنا ہے. اس واسطے ایک غریب آدمی بھی 3 ٹائم کی روٹی کھائے، ایک لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی 3 ٹائم کی کھائے، اور 3 کی نہیں بلکہ وہ 2 ہی کھائے. میرا صاحب غریب صرف 3 کی کھائے، لیکن امیر جو کروڑ پتی ہے لکھ پتی ہے نا اس نا دنیا کی دوڑ میں اللہ پاک نے فرمایا تو خوب دوڑ کہ نہ 3 کا بجائے 2 ہی دوپہر میں روٹی کی فرصت ہی نہیں آٹ رہی. سویرا کھا جایا کریے، رات کی موقع ملا ہو تیڑی دوپہر میں کچھ نہیں کھا سکتے، کیونکہ تیرو بھروسہ غریب کا مقابلہ میں کچھ زیادہ کاٹا ہے میرا پر. غریب بچاروں بھروسہ کرے اللہ پر کہ ٹھیک ہے مزدوری کروں محنت کروں وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پاک جب مزدوری کرتے ہوئے ہوتا ہے اس میں بہترین کھانا کھلا چھڑے، مزدور پیشہ نہ بہترین کھانا دوپہر کو بھی مل جائے، صبح کو مل جائے، شام کو بھی مل جائے. وہ عرض کر رہے تھو کہ ایک سچو تاجر جڑو ہے، تجارت اور بزنس مین جڑو ہے تاجر، بھئی آسان کا وقت ہو گیا، آسان پڑھ لے اس کے بعد